افسوس، آزاد افسوس اور دکھ ہو رہا ہے کہ کیسے کیسے لوگ کس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، کس کی کرپشن کو. میں کسی کو ڈیفینڈ کر ہی نہیں رہا بھائی، مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ جی اس کیس کا فیصلہ غلط ہے اور یہ کیس کا فیصلہ اپیل کے اندر سیٹ اسائیڈ ہو جائے گا. خدا میں حیران ہوں. پہلے سلمان اکبر صاحب کی شخصیت دیکھیں، ولید اقبال صاحب کی شخصیت دیکھیں. نہیں سر، آپ نے بحث اب پڑھا ہے آپ نے، لیکن آپ کی انٹرپریٹیشن پہ میں حیران ہو گیا ہوں کہ دو پارٹیاں لندن میں بیٹھ کے آپس میں معاہدہ کر رہی ہیں. گورنمنٹ آف پاکستان کہاں سے آ گئی، کیبنٹ کہاں سے آ گئی. پھر کیبنٹ میں سب سے بڑی بات، اگر اتنا ہی صاف ستھرا اور اتنا ہی یہ سیدھا کیس ہے، اس لفافے کو کیوں نہیں کھولا گیا؟ اور دو پارٹیوں کے اندر معاہدہ کیا کوئی ایٹمی معاہدہ تھا؟ اس معاہدے کی ایک شرط یہ تھی کہ یہ کانفیڈینشیل رکھا جائے گا، یہ ارینجمنٹ کانفیڈینشیل رکھا جائے گا. خدا کا خوف کریں بھائی، یہ ان باتوں سے نہ تو یہ الزام ختم ہو سکتا ہے، نہ حقیقت ختم ہو سکتی ہے. وہ پاکستان کے قومی خزانے کا پیسہ تھا، یہ اٹل حقیقت ہے. اور یہ این سی اے کے قانون صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے، پوری دنیا کے تمام ممالک، وہاں پہ تو پوری دنیا کے لوگ رہتے ہیں، ریزیڈنٹ ہیں. جس کا منی لانڈرنگ کا پیسہ پکڑے گا، یس، وہ اس گورنمنٹ کو جاتا ہے جس کا وہ پیسہ ہوتا ہے. اس کو یہ سارے ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ 70 ارب روپیہ گورنمنٹ کے قومی خزانے کو ٹیکا لگا، اس کا چوری ہوا پیسہ. اور وہ اچھا، یہ کہاں پہ ثابت ہوا ہے کہ یہ پیسہ گورنمنٹ سے چوری ہوا ہے؟ یہ کہاں سے ثابت ہوا ہے؟ یہ کسی کورٹ کا آرڈر ہے کہ پیسہ چوری ہوا تھا گورنمنٹ سے؟ یہ این سی اے نے کیا نا. نہیں، این سی اے نے تو کوئی پاگل ہیں، ان کا دماغ خراب ہے، کوئی ڈٹرمنیشن کی دماغ خراب ہے. ایسٹ آپ بیچ میں آپ کے فریزنگ آرڈر اسی لیے آیا تھا، لوگ جو ہے ملک ایسٹ صاحب فریزنگ آرڈر کسی پیار محبت میں فریزنگ آرڈر آتا ہے جب کوئی شک ہو. دوسری بات سنیں، پی ٹی آئی کا رویہ تو میں تو حیران ہے. اس میں جو ملک ریاض کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اس میں میں بالکل ڈیفینڈ نہیں کر رہا. اس کے بعد حسین میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فیصلے کے اندر یہ نقص ہیں، فیصلے میں یہ نقص ہے، اور یہ فیصلہ جو ہے یہ فیصلہ سسٹینیبل نہیں ہے، اس میں نقص ہے نا. آپ سینیٹر صاحب سن لینا، نہ جذباتی ہوں، لے لیں فیس ملک ریاض سے، پر نہ جذباتی ہوں. نہیں، I object to this جی. آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ اپنے الفاظ واپس لیں، آپ اپنے الفاظ واپس لیں. نہیں تو آپ یہ بتائیں کہ یہ پیسہ باہر کس کے دور میں گیا تھا؟ یہ پیسہ میاں نواز شریف کے دور میں، ملک ریاض کے پیچھے اتنا جذباتی ہو رہا ہے، اس کو بے گناہ ثابت کر رہا ہے. آپ کو شرم آنی چاہیے اپنے رویے پہ. میں سمجھتا ہوں میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اپنے کانٹیکٹ پہ اور اپنے جذباتی ہونے پہ اتنا بہتر ہے. اس میں آپ کے لیڈر لٹک جائیں گے. آپ لوگ تو ایسے باولے ہوئے ہیں یار سارے. آپ کی ذات پہ میں نے کوئی الزام لگایا ہے؟ آپ کی ذات پہ کوئی الزام لگایا ہے؟ میں آپ کو اپنا تجزیہ دے رہا ہوں. پوری پی ٹی آئی کو کہا ہے، آپ اپنے الفاظ واپس لیجئے. میں نے کہا میں نے آپ کی ذات پہ کوئی الزام نہیں لگایا. طارق فیصل چودھری آپ عمران خان کو ڈیفینڈ کریں، آپ کی ذات آپ کو آپ کے ہاؤ ڈیئر یو. ولید اقبال صاحب پہ الزام نہیں لگانا چاہیے. نہیں، آپ کی پوری جماعت یہ کر رہی ہے. ولید اقبال صاحب پہ الزام نہیں لگانا چاہیے. سلمان اکبر راجہ کو یہ بات کی ہے کہ آپ لوگ عمران خان کو ڈیفینڈ کریں، آپ ملک ریاض کو ڈیفینڈ کری جا رہے ہیں. آپ اختلافی نقطہ نظر رکھیں کہ میں فیس لے کے آیا ہوں ملک ریاض سے. ڈاکٹر صاحب، میں نے یہ نہیں کہا. ڈاکٹر صاحب اختلافی نقطہ نظر آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن ولید اقبال صاحب پہ الزام نہیں لگا سکتے، وہ غلط سر. میں نے سلمان اکبر راجہ کا نام پہلے لیا ہے. دونوں پہ نہیں لگا، ایک منٹ سن لیتے، دونوں پہ الزام نہیں لگا سکتے آپ. نہیں، میرا خیال ہے کہ میں نے کہا کہ کس لیول کے وہ وکیل ہیں. نہیں، میرا خیال ہے لیکن عمران اس کو ڈیفینڈ کیے جا رہے ہیں. نہیں، میں نے پہلے ہی کہا ہے. آپ کہتے ہیں کہ آپ نے ان پہ الزام نہیں لگایا، دونوں میں نے ان پہ کی الفاظ ذات واپس پہ لے بالکل الزام نہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ کو لگایا. سینیٹر صاحب، میں نے آپ پہ الزام نہیں لگایا. میں نے تو پہلے آپ کو کہا ہے کہ آپ اتنے کریڈیبل آدمی ہیں. آپ نے نہیں لگایا. مجھے محسوس ہوا کہ آپ نے مجھے کہا ہے کہ میں ملک ریاض آپ کی ذات پہ بالکل نہیں لگایا. آپ کو غلط. اچھا، تھوڑا آگے چلتے ہیں، اس پہ پھر پروگرام سارا نکل جائے گا.